الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہمارا موضوع چل رہا ہے گناہ کسے کہتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور گناہ کی سزائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کو کتنی طرح سے دیا کرتے ہیں. وہ ساری باتیں تقریباً مکمل ہوئی ہے، اور اس وقت جو ہماری بات چل رہی ہے گناہ کے تعلق سے وہ یہ چل رہی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، نیکی والا ہو یا بدی والا ہو، اللہ کی رضا والا ہو یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، سارے اعمال کے 8 گواہ تیار ہو جاتے ہیں. کتنے گواہ بھائی؟ 8. جو عمل آپ نے آج صبح سے لے کر ابھی ظہر کی نماز تک کیا، ہر ایک عمل کے 8 گواہ تیار ہو چکے ہیں. اچھا عمل ہے تو اچھی گواہی دیں گے، برا عمل ہے تو بری گواہی دیں گے. اچھا عمل ہے تو جنت کی گواہی دیں گے، برا عمل ہے تو یہ جہنم کی گواہی دیں گے. اللہ ہمارے نیک اعمال پر اچھے گواہوں کو پیدا فرما کر جنت کا داخلہ ہمارے لیے اللہ مقدر فرما دے. اور بشری انسانی تقاضے کے پیش نظر مجھ سے اور آپ سے، مسلمانوں سے، اگر کوئی برا عمل ہو چکا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما کر ان گواہوں کو اللہ بھلا دے. کون سے 8 گواہ ہیں؟ علماء نے لکھا ہے المکان، جو کل میں نے عرض کیا تھا. پہلا گواہ ہمارا، جب بھی کوئی ہم عمل کرتے ہیں تو وہ جگہ گواہ بن جاتی ہے، جس میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتائے گی. اچھی خبر ہے وہ بھی بتائے گی، بری خبر ہے وہ بھی بتائے گی، نیکی ہے وہ بتائے گی، بدی ہے وہ بتائے گی. پھر اللہ فرماتے ہیں کیونکہ تمہارے رب نے اسے یہی حکم دیا ہے. اللہ کا آرڈر ہوگا زمین کو کہ بول. یہ تو مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. ابھی اللہ نے اسے کہا ہے خاموش رہے تو یہ خاموش ہے. اس دن اللہ فرمائیں گے بول تو یہ بولے گی. تو پہلا گواہ ہمارے اعمال پر یہ ہے جگہ، مکان. دوسرا گواہ ہے الزمان، وہ وقت گواہ بن جائے گا. جس وقت، جس گھڑی میں مجھ سے اور آپ سے اچھا عمل ہوا ہو یا برا عمل ہوا ہو، وہ وقت اور وہ زمان اللہ اس کو گواہی دیں گے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. سورہ بروج میں اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے. شاہد اور مشہود، اس کی مفسرین نے الگ الگ تفسیریں کی ہے. ایک تفسیر مفسر نے یہ کی ہے کہ شاہد سے مراد دن اور رات ہے. شاہد سے مراد کیا ہے بھائی؟ دن اور رات. دن میں عمل کیا تو دن گواہی دے گا، دن کا وقت گواہی دے گا. اور رات میں عمل کیا ہے، عمل کے بارے میں نے عرض کیا، اچھا ہے یا برا ہے. اچھا ہے تو اچھی گواہی، برا ہے تو بری گواہی. اچھا رات میں کیا ہے؟ رات گواہی دے گی. دن میں کیا ہے؟ دن گواہی دے گا. شاہد سے مراد مفسر نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد دن اور رات ہے. اور مشہود سے مراد اعمال ہے. اعمال، خود عمل گواہی دے گا. اچھا عمل بھی ہماری گواہی دے گا اور برا عمل بھی گواہی دے گا. اسی لیے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے تابعی ہیں. کئی صحابہ کی انہوں نے ملاقاتیں کی ہے. غالباً اگر میں بھول نہ رہا ہوں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی پیدائش ہے.
कई सहाबा को इन्होंने देखा है, हसन बिसरी ने, वो फरमाते थे, यूं फरमाया करते थे, मामिन यौमिन इल्ला युनादी इन्नी यौमुन जदीद व इन्नी अला मा युअमलु फी शहीद। वो फरमाते थे, तफसीर अजीजी के अंदर ये बात लिखी है, सैयदना हसन बिसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि हर दिन ये ऐलान करता है, जब सूरज निकलता है तो वो दिन ऐलान करता है, लेकिन मुझको और आपको सुनाई नहीं देता। ऐलान करता है कि आज मैं नया दिन आया हूं, आज मैं नया दिन हूं, और मुझ में यानी इस दिन में जो अमल किया जाएगा मैं उसकी गवाही दूंगा, दिन गवाही देगा। सैयदना हसन बिसरी फरमाते, सूरज जब तुलू होता है, दिन का उजाला होता है, तो वो दिन ऐलान करता है आज मैं नया दिन हूं। हर एक के लिए अल्लाह सुबह नया दिन पैदा करता है, शाम होती है दिन ढल जाता है। ये दिन नया नहीं है, ये दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये घड़ी जो है ना, ये कांटे चलते हैं ना, ये जुबान हाल से मुझको और आपको ये खबर दे रहे हैं कि अब ये घड़ी में वापस नहीं आ सकती, गुजर गई सो गुजर गई। इसलिए दूसरा गवाह क्या है भाई? ज़मान, वक्त गवाही देगा। तीसरा फरमाया अल-लिसान, तीसरी गवाही कौन सी चीज देगी? तो कि हमारी जुबानें गवाही देगी, हमारी जुबानें। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, जिस दिन के उनकी जुबानें उनके बारे में गवाही देगी। लेकिन जुबान का मामला कैसा है पता है? जुबान दोनों बोलती है, सच भी और अल्लाह हमें सच्चाई नसीब फरमा दे। इसलिए फरमाया उलमा ने, जिनको दो चीज मिल गई सब मिल गया। एक मिल गया उनको रिज़्क़ हलाल, क्या मिल गया? और दूसरा उसे मिल गया सिद्क़े मक़ाल, हलाल रिज़्क़ और जुबान की सच्चाई। जिन्हें मिल गई दुनिया आखिरत की भलाई मिल गई। कितनी बेहतरीन बात है। सच बोलना आ गया, मिल गया, अल्लाह ने नसीब में मुकद्दर कर दिया, करना ही चाहिए, नहीं है तो मेहनत करनी चाहिए। सिद्क़े मक़ाल और रिज़्क़ हलाल, जिसको मिल गया उसको दुनिया आखिरत की भलाई मिल गई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, तीसरा गवाह हमारे अमल पर क़यामत के मैदान में हमारी जुबान होगी। अब जुबान तो दोनों बोलती है, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह के औलिया ऐसे हैं जो सच ही बोलते हैं। मेरे और आपके जैसों की जुबान पर दोनों बोल आते हैं। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। आज हमने अपने बोल को नहीं सुधारा, नहीं संवारा, नहीं दुरुस्त किया, तो क़यामत के मैदान में वो बोलेगी। सच बोला है वो भी वो बोलेगी, झूठ बोला है वो भी वो बोलेगी। अल्लाह इसी से ये सच भी बोलता था, इसी से झूठ भी बोलता था। और अल्लाह तेरे घर में भी सच बोला है और तेरे घर में झूठ बोला है। इसने रात में भी बोला है, दिन में भी बोला है। मजमा था, सारा मजमा एक तरफ था और सबको ये झुठला रहा था और अपने आप में यूं कहता था मैं सच्चा हूं, हालांकि ये झूठा था। है ऐसा दुनिया में? सारे मजमे को लोग झुठला देते, नहीं सब झूठे हैं, मैं सच्चा हूं, हालांकि हकीकत में वो झूठा होता है। तो अर्ज में कर रहा था मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, तीसरी गवाह हमारे अमल पर क़यामत के मैदान में कौन सी चीज होगी? तो कि अल-लिसान, हमारी जुबान होगी। लेकिन चूंकि जुबान दोनों बोलती है तो क़यामत में भी यही काम करेगी, दुनिया में नहीं। वहां भी वो उल्टा सुल्टा बोलेगी। जो गुनाह उसने किया है ये जब बोलेगी तो फिर ये कहेगी, ये अल्लाह के सामने फिर ये दूसरी मर्तबा बोलेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया है। तो अल्लाह करेंगे कोई बात नहीं, गवाह लाओ, मैं गवाह लाओ। तो क्या लाओ गवाह? हुज्जत करेगा ये बंदा अल्लाह के सामने, गवाह लाओ। तो अल्लाह कहेंगे कि फला आदमी ने देखा था, उसको बुलाओ। तो कि भाई इसको देखा तूने? तो कि हाँ मैंने देखा था, इससे झूठ बोला, गलत किया। तो वो क्या कहेगा इंसान पता है? हम और आप, हम ये कहेंगे अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनमें से हमको न बनाए। इंसान यूं कहेगा अल्लाह ये मेरा दुश्मन है। क्या कहेगा? ये मेरा दुनिया में भी दुश्मनी करता था, अब मरने के बाद भी दुश्मनी पर तुला हुआ है, मैं इसकी गवाही नहीं मानता। अल्लाह कहेंगे कोई और मैं लाऊं गवाह? क्या इंसान हुज्जत बाज है, बड़े दलील बाज है इंसान। लेकिन अल्लाह के यहाँ किसी की चलती नहीं है और चलेगी भी नहीं। तो फिर अल्लाह कहेंगे कोई बात नहीं, और गवाह लाओ। तो क्या अल्लाह और कोई गवाह लाओ।
تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی، یہ چوتھی گواہی ہوگی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن اللہ زبان کو سیل کریں گے، تالا لگائیں گے، مہر لگا دی جائے گی، زبان بند، زبان بند۔ تو کیا ہوگا؟ تو کہ انسان کے اعضاء الارکان، یہ ہمارا چوتھا گواہ ہوگا، الارکان، ہاتھ بولے گا، ہاتھ بولے گا، ہماری آنکھیں بولے گی، آنکھیں، اس میں کہاں بولنے کی طاقت ہے؟ آنکھیں بولے گی، ہمارے پیر بولیں گے۔ جب یہ بولیں گے جسمانی، خود اس کے اعمال اس کی گواہی دیں گے، تو بندہ کیا کہے گا کہ اللہ، اس کو کہے گا تجھے کیا ہو گیا، تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی پھر 5ویں نمبر پر، اچھا جب یہ بات ہو جائے گی تو لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ انسان کہے گا تو کیوں گواہی دے رہا ہے، تو کیوں بول رہا ہے؟ دنیا میں تو خاموش تھا، اس میں آواز نہیں آتی تھی، ہاتھ میں آواز میں نے کبھی سنی ہی نہیں کہ ہاتھ میں سے آواز آتی ہو، آنکھوں میں سے آواز آتی ہو کبھی دنیا میں سنا نہیں، کانوں نے بولا ہو کبھی دنیا میں سنا نہیں، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو یہ زبان یوں کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ ہاتھ یوں بولے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے بولنے کی طاقت دی، اس ذات نے دی جس نے سب کو بولنے کی طاقت دی۔ یہ خاموش ہو جائے گا، پھر کیا کرے گا؟ کچھ نہیں چلے گی اس کی، ہاتھ ہی جس سے جو ہوا تھا وہی بول پڑا۔ اگر میرا اور آپ کا کوئی جگری دوست ہو، جگر جان ہو، اور اس کے سامنے کوئی ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور لوگ سب کو پوچھے، پھر اس کی باری آئے تو اس کو تو یقین ہوگا نا یار یہ مر جائے گا لیکن گواہی نہیں دے گا میرے خلاف، مر جائے گا، چونکہ مجھے اس پر بہت کانفیڈنس ہے، بہت بھروسہ ہے، بہت اعتماد ہے۔ لیکن جگر جان بھی اگر آخرت کے ڈر کی وجہ سے جب گواہی دے دیتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ یار تو نے ایسا کر دیا، تیرے پر تو بہت بھروسہ تھا۔ بندہ ہاتھ سے کہیں گے تو نے ایسا کیوں؟ پھر یہاں تک روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یوں کہے گا ارے تجھے مزہ دلانے کے لیے آنکھوں سے جو میں نے غیر محرم کو دیکھا یہ مزہ تجھے آ رہا تھا، تیرے مزہ کے لیے میں نے کام کیا، اور ہاتھوں سے کہیں گا تیرے مزہ کے لیے کام کیا، اور تیری دلچسپی کے لیے پیروں سے کہے گا تیری دلچسپی کے لیے میں نے کام کیا، آخر تو ہمارے خلاف کیسے گواہ بن گیا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے اعضاء، جسم کے پارٹس، جسم کے بھاگ یوں کہیں گے آج اللہ نے آرڈر دیا ہے، اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کی، وہ ہمارا خالق ہے، اس کا آرڈر آج پورا کرنا ہے ہم کو، ہمارا اب بس نہیں چلے گا۔ دنیا میں تیرا بس چلتا تھا، تو جدھر چاہے ہاتھوں کو موڑتا تھا، جدھر چاہے اپنی آنکھوں کو ادھر سے ادھر گھماتا تھا، جدھر چاہے تو اپنے پیروں کو گھماتا چلا جاتا پھرتا تھا۔ آج اللہ نے آرڈر دے دیا ہے، ہم اللہ کے تابع ہو گئے ہیں۔ دنیا میں تیرے تابع تھے، تو چاہتا تو مسجدوں میں لے جا سکتا تھا ان پیروں سے مجھے، لیکن تو بازاروں میں، سینما تھیٹروں میں، گناہ کے اڈوں پر لے گیا۔ آج اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے سامنے تابع ہوں، مطیع ہوں، فرما بردار ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چند گواہ ہیں۔ پہلا گواہ ہمارے اعمال پر جگہ بن جاتی ہے، دوسرا گواہ زمان یعنی وقت بن جاتا ہے، تیسرا گواہ ہماری زبان بن جاتی ہے، لیکن زبان چونکہ دونوں بولتی ہے، جب یہ جھوٹ بولنے لگے گی اللہ سیل کر دیں گے، پھر اللہ ہاتھوں سے، پیروں سے، اعضاء جوارے سے اللہ گواہی لیں گے، اور جب یہ 4 گواہ پورے ہو جائیں گے تو 5واں گواہ اللہ کہے گا اب اور چاہیے گواہی، اب اور چاہیے کہ بس؟ تو اللہ یہ سب ہاتھ، یہ اس کی بات میں نہیں مانتا، پڑوسی اڑوسی کی بات نہیں مانتا، زبان کی بات میں کسی کی بات نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آؤ کام کرو۔ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی
کھڑا کریں گے کس کو؟ الملکان. کس کو کھڑا کریں گے؟ الملکان. کون ہے ملکان؟ یہ دو فرشتے ہیں. کون ہے بھائی؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ کہیں گے آؤ تم دونوں آؤ. یہ جب ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا تھا ہم نے تمہاری ڈیوٹی لگا دی تھی نا؟ تو کہ ہاں اللہ لگا دی تھی. دانی طرف والا کہے گا میں نیکی لکھتا تھا, بائیں طرف والا کہے گا میں گناہ لکھتا تھا. جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر یہ جب تک کہ قبر میں نہ چلا گیا, سانس اس کے پورے نہیں ہوئے, وہاں تک ہم سب لکھتے رہے. رات میں, دن میں, جلوت میں, خلوت میں, مسجد میں, بازاروں میں, گناہ کی جگہ پر, نیکیوں کی جگہ پر, جہاں جہاں گیا جتنا کیا اتنا لکھا. اس لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر اگر نیکی کی اللہ اس کو بھی لا موجود کرے گا, حاضر کرے گا. ذرہ برابر اگر برائی اور بدی کی ہے, نافرمانی, ذرہ برابر اللہ اس کو بھی لا موجود کرے گا, حاضر کرے گا. تو یہ ہمارے 8 گواہوں میں کے 5ویں نمبر کے گواہ ہوں گے الملکان, دونوں فرشتے. پھر وہ گواہی دیں گے. اس لیے میرے بزرگوں یہ جو ہے نا ہمارا کیا تیار ہو رہا ہے؟ ہماری شیٹ رول تیار ہو رہی ہے. رجسٹر کیا تیار ہو رہا ہے؟ رجسٹر. ہماری زندگی کا رجسٹر تیار ہو رہا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ جب رجسٹر اس کے گلے میں اللہ توق بنا کر ڈالیں گے, سمجھے, تو یہ کیا کہے گا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ جب یہ رجسٹر تیار ہو جائے گا تو اللہ انسان کے حوالے کر دے گا, لے تیرا رجسٹر دیکھ تو اس میں کیا ہے. اقرا کتابک. اللہ فرمائیں گے اپنی زندگی کی کتاب پڑھنا شروع کر. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. تو ہی تیرا حساب کر لے. تو یہ یوں کھولے گا کتاب, یوں دیکھے گا, او ہو سلیمانی میں نماز پڑھی, پھر باہر گیا تو نظروں نے خطا کی, یہ ہے وہ ہے. جب چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھے گا نا تو انسان بولے گا. کیا بولے گا؟ اس کو اللہ نے قرآن میں کہا, یوں کہے گا انسان لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس نے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی اور بڑی بات کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. یہ تو سب لکھا ہوا ہے. کہاں کہاں چھپائیں گے اور کس کس سے چھپائیں گے. جس سے چھپانا ہے اس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. جس سے چھپانا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. وہ تو ظاہر کو بھی ظاہر دیکھتا ہے, وہ تو باطن کو بھی ظاہر دیکھتا ہے. اس کے سامنے کھلا بھی کھلا ہے اور اس کے سامنے چھپا بھی چھپا ہے. اس لیے کسی اللہ والے نے کہا گناہ کرنے کے لیے ہم کتنے دروازے بند کریں گے, کتنے دروازے بند کریں گے. اللہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں یہ 5 گواہ کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. قیامت کے میدان میں یہ 5 گواہ ہمارے اچھے یا برے عمل کی گواہی دیں گے. المکان, الزمان, اللسان, الارکان, الملکان. ہمارے لیے ہماری زمین گواہ بنے گی, ہمارے لیے وہ وقت رات اور دن ہے جو بھی جس وقت میں کیا وہ گواہ بنے گا. ہمارے لیے ہماری زبان گواہ بنے گی, ہمارے لیے ہمارے جسم کے اعضاء, بھاگ, پارٹس, ہاتھ, پیر سب گواہی دیں گے. اور الملکان ہمارے لیے ہمارے گناہ یا ہماری اچھائی, نیکی یا بدی, ہمارے عمل کے 2 فرشتے ہماری گواہی دیں گے. یہ 5 چیزیں میں نے ذکر کی. کل انشاءاللہ 3 اور گواہوں کا تذکرہ کریں گے. اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اگر گواہ بن گئے تو ان گواہوں کی گواہی کو مٹانے کا راستہ کیا ہے؟ مٹانا تو پڑے گا نا. اچھائی ہے تو اچھی بات ہے, لیکن برائی ہے تو موت سے پہلے مٹانی ضروری ہے. اگر موت سے پہلے نہیں مٹی, علماء نے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, موت کے وقت
सांस बंद होने से पहले ये न मिटे, माफ नहीं हुए, नसियम मनसिया नहीं हुए और उस पर सफेदा नहीं लगा, तो फिर इस बॉडी में से बदबू आएगी। इस वक्त भी मेरी और आपकी बॉडी में से बदबू आ रही है, लेकिन वो ऐसा सत्तार है, ऐसा पर्दा डालने वाला है कि दुनिया में इज्जत से वो चला रहा है। वो ये चाह रहा है मेरा बंदा 10 आदमियों के दरमियान में शर्मिंदा न हो जाए, 10 आदमियों के दरमियान में इसकी इज्जत मलियामेट न हो जाए, 10 आदमियों के दरमियान में इसका राज फाश न हो जाए, इसका राज न खुले, इसलिए वो छुपा रहा है। इसलिए उलमा ने लिखा है, आखिरी बात अर्ज करूं, उलमा ने लिखा है इस बदबू पर अल्लाह ने जिंदगी में सत्तारी का पर्दा डाला है, लेकिन मौत के बाद ये सत्तारी का पर्दा उठाता है अल्लाह। जब उठाते हैं तो उलमा ने लिखा है जब पर्दा उठता है तो ये बदबू सारी फैल जाती है और अल्लाह इस बदबू का एहसास फरिश्तों को करवा देते हैं। किसको करवा? फरिश्तों को। यहां से लेकर जहन्नम तक हमारे जिस्म की गुनाह की बदबू फरिश्ते जहन्नम तक महसूस करते हैं। फौरन जहन्नम के फरिश्ते वहां से रवाना होते हैं, जहन्नम के अंगारे, लोहे, बुर्ज, हथौड़े लेकर उस मय्यत के पास पहुंच जाते हैं और मारना शुरू करते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। एक वाक़या अर्ज कर दूं, चूंकि कल आखिरी दिन है हमारी मजलिस का। इंसान जो गुनाह करता है अल्लाह उस गुनाह की शक्ल और सूरत में उसको बदल देते हैं। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में लालच आ गया, क्या आ गया? लालच ये कुत्ते की सिफत है। किसकी सिफत है? कुत्ते की सिफत है। मुझको और आपको नजर नहीं आता, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में, हमारे घरों में, हमारी बाजारों में, हमारे शहरों में, हमारे गांव और देहातों में इंसान नजर आते हैं, लेकिन लालची इंसान है तो अल्लाह इनकी शक्लों को और सूरतों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला किससे बदल देते हैं? तो कि इसके कुत्ते की शक्लों से बदल देते हैं। खिंजीर के अंदर जो सिफत है अगर इंसान वो अपनाता है अल्लाह खिंजीर से बदल देते हैं। उलमा ने जो बुराइयां जानवरों में होती है इंसान में आ जाती है तो अल्लाह उसकी शक्ल को ऐसा बदल देते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आता। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हिंदुस्तान में सबसे पहले हदीस लाने वाले। इसलिए हिंदुस्तान में जितने भी मदरसे हैं, जिस मकतबे फिक्र के हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी हिंद, जितने भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुस्तान में जितने मदरसे हैं, वहां से अगर किसी मौलाना आलिम को सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें पहला नाम होगा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। क्या पहला नाम किसका होगा? शाह वलीउल्लाह का, क्योंकि हिंदुस्तान में हदीस सबसे पहले वो लाए। इनके बेटे भी बड़े मुहद्दिस शाह अब्दुल अजीज, क्या नाम था? शाह अब्दुल अजीज। और ये शाह अब्दुल अजीज ये वो मुहद्दिस है अपने जमाने के कि हिंदुस्तान के आजाद होने का, और माफ करना, हिंदुस्तान गुलाम बन गया है, अंग्रेजों की गुलामी में आ गया है और अब अंग्रेजों से ऐलान जंग, जिहाद करना और इस मुल्क को आजाद कराने का सबसे पहला ऐलान, आर्डर और फतवा, सबसे पहला फतवा अगर इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों से लड़ने का अगर किसी ने इश्यू किया हो, जारी किया हो, तो वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है रहमतुल्लाहि अलैह। हदीस पढ़ाते पढ़ाते हदीस की किताब को बंद किया, मैदान में आए और मुसलमानों से यूं कहा, ए मुसलमानों, ये मुल्क का गुलाम हो चुका है, अब मेरी और आपकी, यूं फरमाया, मेरी और आपकी, हर मुसलमान, छोटे बड़े, अमीर गरीब की जिम्मेदारी है अंग्रेजों से जंग करो और इस मुल्क को आजाद कराओ। इसलिए उलमा ने लिखा है कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क की आजादी के फाउंडर है, बानी है, बानी, फाउंडर, बुनियाद रखने वाले। फिर तो पूरी दुनिया में आग, हिंदुस्तान में आग लग गई। शाह अब्दुल अजीज ने अपने दर्स को छोड़ा, मस्जिद को छोड़ा, मैदान में आए, बड़े बड़े अंग्रेजों से मुकाबले किए, बड़ी दास्तानें हैं, वक्त नहीं है। वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जब अपने यहाँ दर्स हदीस दे रहे थे, मेहंदियान एक जगह है दिल्ली में, कभी जाओ तो वहां इन अल्लाह वालों के मज़ारात हैं, शाह अब्दुल अजीज के, शाह वलीउल्लाह के, इनके बेटों के, सबके मज़ारात हैं। मेहंदियान के अंदर इनका अपना कमरा, अपना छोटा मदरसा था, वहीं एक छोटी मस्जिद थी, वहां 5 वक्ता नमाज अदा करते थे, बाहर नहीं निकलते थे, सिर्फ नमाज जुमा के लिए आते थे। किसके लिए भाई?
یہ جامع مسجد ہے نا دہلی کی جامع مسجد, وہاں صرف نماز جمعہ کے لیے آتے تھے, لیکن جب نماز جمعہ کے لیے اپنے کمرے سے, اپنے مدرسے سے, اپنی جگہ سے نکلتے تھے, اپنے سر پر ایک رومال ڈال دیتے تھے. اللہ کا ولی جب باہر نکلتا ہے تو لوگ ترستے ہیں ان کی زیارت کے لیے. ابھی اللہ کے ولی چلے گئے تو بھی آج ان کے مزارات کو لوگ جا رہے ہیں. محبت ہے ان سے اور ہونی چاہیے اللہ کے ولی سے. تو لوگ یوں کہتے تھے کہ پورے اٹھواریے میں, پورے ہفتے میں, پورے ویک میں کبھی ان کی زیارت نہیں ہوتی, صرف جمعہ میں نکلتے ہیں اور وہ بھی اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیتے ہیں, چہرہ نظر نہیں آتا ہے. تو ان کے خاص خادم تھے, فصیح الدین ان کا نام تھا. فصیح الدین ان کے خادم سے یوں کہا کہ حضرت سارے آپ کے چاہنے والے, محبت کرنے والے بہت زیادہ پریشان ہیں. آپ جمعہ میں تو بڑی مشکل سے ایک مرتبہ نکلتے ہیں اور اس میں بھی آپ اپنے سر پر رومال ڈال دیتے ہیں اور آپ کا چہرہ چھپا ہوتا ہے. تو اللہ کا واسطہ تمہیں جمعہ کے دن کم سے کم اپنا چہرہ کھول کر کے چلو تاکہ لوگ زیارت کرے اور ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچے, تسکین ہو, سکون ملے. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرمایا, ارے فصیح الدین تجھے پتا ہے میں نے رومال کیوں ڈالا؟ تو حضرت پتا نہیں ہے, بس اتنا کہنا تھا کہ وہ رومال جو حضرت کے سر پر تھا اپنے مرید فصیح الدین کے سر پر رکھا. کتابوں میں لکھا ہے جب فصیح الدین کے سر پر وہ رومال پڑا اور اس نے نظر اٹھائی تو پورے دہلی کے بازاروں میں جامع مسجد کے ارد گرد انسان کم نظر آئے, جانور زیادہ نظر آئے. انسانوں کی شکلیں بدلی ہوئی تھی, کوئی خنزیر کی شکل میں, کوئی کتوں کی شکل میں, کوئی گھوڑوں کی شکل میں, کوئی گدھوں کی شکل میں. یہ گش کھا کر زمین پر گر گئے. فصیح الدین گر گئے. لوگ اٹھانے لگے, کہا کیا ہوا, کیا ماجرا بنا؟ تو کہا جب میرے پیر, میرے شیخ, میرے مرید نے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنا رومال میرے چہرے پر ڈالا اور جب میں نے نظر اٹھائی تو انسان نظر نہیں آئے, جانوروں کی شکل نظر آئی. اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ فرمایا, اے فصیح الدین میں نظریں کیا اٹھاؤں جب میں اپنے مدرسے سے نکلتا ہوں, جامع مسجد دہلی میں نماز جمعہ کے لیے جاتا ہوں, راستوں میں تو یوں کہہ رہا ہے انسان نظر آتے ہیں. یہ انسانوں کے اعمال اتنے برے ہو گئے کہ اللہ نے ان کے اعمال کی پاداش میں اور اعمال کی اس کے اندر وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو بدل دیا ہے. یہ تو اللہ کی ستاری کا پردہ ہے آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر, کہ انسان کو ہم انسان نظر آتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میں نے ارادہ بھی یہی کیا ہے. 27ویں شب میں مولانا نے جو بیان کیا تھا وہ بیان یہ تھا, کیا بیان تھا؟ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, کہ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں اپنی اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور اللہ دوسری دعا یہ ہے جو مولانا نے تفسیر کی, وجعلنا للمتقین اماما, اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے متقیوں کا امام بنا اور ہمیں اپنی اولاد کے لیے متقیوں کا امام بنا. تو متقی کا امام بننے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ انشاءاللہ اسی موضوع کو اللہ نے چاہا اور اللہ نے ہمت دی, توفیق دی, اللہ نے طاقت دی اور اللہ نے بلوایا تو انشاءاللہ 29ویں شب میں اس کو اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کل جمعرات کا دن ہے, آخری مجلس ہوگی, پھر جمعہ کے دن تو ویسے بھی بیان کرنا ہے. سنیچر کو تو ماشاءاللہ آپ لوگ ڈھونڈے بھی نہیں ملو گے, تلاش کرتے ہوئے آپ لوگ ملو گے نہیں, لیکن انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں, نیت کریں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. کہو انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. 3 گواہ کیا ہے؟ کل انشاءاللہ 8 گواہ پورے ہو جائیں گے اور ان گواہ کی گواہی اگر گناہ پڑے اس کے مٹانے کا طریقہ انشاءاللہ کل عرض کروں.